کب ہے؟ ایک گھنٹہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب یا بنیہ ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال تعالی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. محترم بزرگوں اور بھائیوں، جیسا کہ امام محترم جناب معاذ محمدی صاحب حفظہ اللہ نے بتایا کہ اللہ کی توفیق سے پہلی مرتبہ آپ حضرات کے درمیان حاضر ہونے کا موقع ملا ہے. اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے یہ موقع عنایت فرمایا، اور ابھی میں اس درمیان کئی جگہوں پر شیموگا شہر میں بھی پہلی مرتبہ پہنچ سکا. اس سے پہلے ہاسپیٹ گیا. میں نے ان مقامات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس بات کا تذکرہ کیا تحدیث نعمت کے طور پر کہ آپ حضرات کے درمیان آمد کا موقع، آپ وقت دے رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، کچھ باتیں سن رہے ہیں. اس کی بنیاد کیا ہے؟ دین ہے. دین کا سیکھنا سکھانا، آخرت کا کچھ فائدہ ہو جائے. اس مناسبت سے آپ مجھے پہچانتے ہیں. میرے لیے اپنے قیمتی وقت سے کچھ لمحے نکال کر توجہ دے رہے ہیں، سن رہے ہیں. یہ آپ کا واقعی دینی جذبہ ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ آپ کو بھی اخلاص دے مجھے، اور ہمارے اس اجتماع کو قبول فرمائے. اس قبولیت کا یا اس جذبے کا پہلو سب سے اہم یہ ہے کہ ہم اپنے دین کی بنیاد اور دین کو سیکھنا سکھانا چاہتے ہیں. اس سلسلے میں مجھے جو آج کی مجلس میں عنوان دیا گیا تھا، میں نے بہت بعد میں دیکھا، منہج سلف اور نوجوانوں کی رہنمائی کے تعلق سے کوئی بات تھی. اس تناظر میں مجھے بہتر محسوس ہوا کہ موجودہ حالات میں جو ایک عام نوجوان، اور نوجوان ہی نہیں بلکہ عمر دراز یا پختہ عمر کے لوگ ہوں، کم سن بچے ہوں جو ابھی نوجوانی کی طرف مائل ہیں، مرد ہوں خواتین ہوں، ان سے متعلق موجودہ تناظر میں دین کی کچھ بنیادیں ایسی پیش کی جائیں جو تربیتی نقطۂ نظر سے ایک مسلمان انسان اور بندے کو سیکھنا لازم ہے، ضروری ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے سب سے بڑی، سب سے عظیم نعمت ہے، دنیا کی بے شمار نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت نبی کی بعثت ہے، اور آپ کا لایا ہوا دین اور ہدایت ہے. کھانا پینا، کپڑا لباس، رشتہ داری، گھر بار جائیداد پراپرٹی، بادشاہت، شہرت، جو بھی دنیا کی نعمت ہے، ساری نعمتیں اپنی کوئی بھی اہمیت اور مقام رکھتے ہیں، ہدایت الہی کے سامنے ان کی کوئی وقت اور کوئی حیثیت نہیں. ساری چیزیں ہم انبیاء کے واقعات میں، صحابہ کرام کے واقعات میں پڑھتے ہیں کہ ہجرت کر گئے، جان دے دی، مال خرچ کر دیا. کس چیز کے لیے؟ دین کے لیے، عقیدے کے لیے. یہ موٹا سا سبق ہمیں ملتا ہے کہ عقیدہ، ایمان یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے ساری چیزیں قربان کی جا سکتی ہیں. لیکن دنیا میں کوئی نعمت ایسی نہیں ہے کہ اس کو بچانے کے لیے ایمان کو قربان کیا جائے. اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو اس کو ایمان فروش کہا جاتا ہے، ضمیر فروش کہا جاتا ہے. ایسا شخص اللہ کے یہاں اور بندوں کے یہاں بھی پسندیدہ نہیں ہوتا. تو سب سے قیمتی نعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی نازل کی ہوئی ہدایت ہے. اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت ہے ہی نہیں. اس کی قیمت پہچانیے. اس کی قیمت دنیا میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. جیسا کہ میں نے ابھی اشارہ کیا، اس نعمت کے تناظر میں قرآن نے، حدیث نے، اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتایا کہ اس دنیا کا ایک مقصد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ہی کھیل کود کرتے ہوئے بیکار بے حکمت نہیں پیدا کیا. اس کا مقصد ہے کہ انسانوں کا امتحان لیا جائے، اور پھر اس امتحان میں کامیاب اور ناکام ہونے والوں کو جنت اور جہنم کی شکل میں
سزا یا انعام جزا دی جائے. اس سے پہلے امتحان کی جو شکل ہے اس میں زندگی کے نشیب و فراز آنا ہے، امتحان کی کیفیت سے دوچار ہونا ہے. آپ کے اور ہمارے سامنے دنیا میں کوئی بھی انسان ہو، وہ بادشاہ ہو یا جھوپڑے میں رہنے والا غریب انسان، ہر ایک کے سامنے مسائل آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، دکھ آئیں گے، سکھ آئیں گے. دکھ ہو، سکھ ہو، خوشی کی حالات ہو، غم کی حالات ہو، یا کوئی بھی معاملات ہو، ہر معاملے میں کہیں نہ کہیں ہمارے لیے امتحان کا پہلو ضرور ہے. اور پھر جیسے جیسے دن آگے بڑھے گا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں، قیامت کی نشانیاں اور فتنوں کے ابواب حدیث میں پڑھیے، ہاں، اور آج کے دور کا مشاہدہ اور مطالعہ کیجیے تو ایسا لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کے فتنوں کے تعلق سے جو کچھ بیان کیا ہے، ہر آنے والا دن آپ کے الفاظ کو عملی طور پر سچا ثابت کرتا جا رہا ہے. اور خود آپ نے جو ایک مثال بیان کی کہ فتنے اس طرح ایک کے بعد ایک آئیں گے، جیسے کوئی موتیوں کا یا نگوں کا ہار ٹوٹ جائے اور ایک نگینہ دوسرے کے ایک دوسرے کے پیچھے گرتے چلے جاتے ہیں ہار ٹوٹنے والے ہار سے، ایسے ہی یک کے بعد دیگرے ایک کے بعد ایک فتنے آئیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ بادروا بالاعمال، ان کا کیا ہے کہ ان فتنوں سے پہلے اپنے آپ کو عمل میں آگے بڑھا لو. ان فتنوں کے پہلے جو رات کی تاریکیوں کے مختلف حصوں کی طرح ایک دوسرے کے بعد آنے والے ہیں. ابھی رات ہوئی، اندھیرا ہوا، اگلا حصہ اور اندھیرا، پھر اور اندھیرا، اندھیرے کے بعد اندھیرا، ایسے ہی ایک فتنہ، دوسرا، تیسرا، فتنے کے بعد فتنہ آتا جائے گا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ وقت آ جائے گا کہ صبح میں ایک انسان مسلمان ہوگا، شام میں کافر. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، کہ شام میں مسلمان ہوگا، صبح میں کافر، صبح میں مسلمان ہوگا، شام میں کافر. یبیع الرجل دینہ بعرض من الدنیا، آدمی اپنے دین کو دنیا کے معمولی سامان کے تحت بیچے گا. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و حدیث میں، قرآن میں اور اللہ کے رسول نے حدیثوں میں جو فتنے بتائے، حب الشہوات اور حب الشبہات، شہوات اور شبہات کے فتنے، یہ جو فتنے کی دو قسمیں ہیں، یہ دو دل کی بیماریوں کی دو قسمیں ہیں کہ شبہات کی بیماری اور شہوات کی. ان بیماریوں کی یلغار ہوگی. آج کے ماحول میں اگر آپ مطالعہ کریں تو شبہات کے حوالے سے اور شہوات کے حوالے سے فتنے ایک کے بعد ایک آتے جا رہے ہیں. ہمارے گھروں میں گھسے ہوئے ہیں، ہماری بچیوں عورتوں کے گھر تک، بیڈ روم تک پہنچے ہوئے ہیں، موبائل کے ذریعے سے، ٹی وی کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے، اور مختلف جو جدید ذرائع ابلاغ اور مختلف چیزیں ان کے ذریعے سے فتنے گھر گھر پہنچے ہوئے ہیں. سازشیں جو لوگ کر رہے ہیں، ہمارے مدرسے بچے جو اسکول جاتے ہیں، آپ ڈاکٹر بنانے بھیجتے ہیں، لیکن وہاں ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ کوئی سلمان رشدی بھی بن جاتا ہے. ہاں، ہم بھیجتے ہیں کہ ہماری بچی جو ہے تعلیم یافتہ کہلائے، ڈگری ہولڈر بن جائے، لیکن ہماری بچی کے بارے میں خبر آتی ہے کہ وہ کسی کے ساتھ شادی نکاح کر کے مرتد ہو گئی. کیوں؟ کہ فتنوں کا اثر ہے. ہم محسوس کریں یا نہ کریں، یہ اثرات ہو رہے ہیں. صبح مسلمان، شام میں کافر، شام میں مسلمان، صبح کافر. زین للناس حب الشہوات، قرآن کی آیت ہے، میں اس کو پوری نہ پڑھوں، صرف اشارہ کر دوں کہ لوگوں کے لیے مزین کی گئی ہے شہوتوں کی، جو نفسانی خواہش ہے اس کی محبت، من النساء، عورتوں کی، والبنین، اولاد کی، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے چاندی کا بڑا ڈھیر مال اسباب خوب جمع ہو جائیں، پیٹ بھرتا ہی نہیں. ہاں، دنیا کے تیسرے نمبر کے مالدار بن گئے تو پہلا بننا چاہتے ہیں، پہلا بن گئے تو مسلسل رہنا چاہتے ہیں. لوگوں کی زمین کو، غریبوں کی زمین کو ہڑپ کر لینا چاہتے ہیں، اوقاف کی زمین کو بھی اپنے نام کرانا چاہتے ہیں جو لوگوں نے اللہ کے نام پر وقف کی ہے. ہاں، تو والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ والخیل المسومہ، اور نشان زدہ گھوڑے، والانعام، چوپائے، والحرث، اور کھیتیاں. ہاں، وذالک متاع الحیات الدنیا، ان چیزوں کی، شہوتوں کی، خواہشات نفس کی محبت لوگوں کے دلوں میں خوبصورت بنائی گئی ہے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ دنیا کی عارضی چیزیں ہیں. متاع وہ چیز، وہ سامان جس کو استعمال کر کے آدمی پھینک دے یا ختم کر دے، عارضی طور سے فائدہ پہنچانے والی چیز. پوری دنیا متاع ہے. متاع قلیل کا قرآن نے کہا، بہت ہلکا سا متاع ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، آخرت کی زندگی دائمی. حسن بصری کہتے ہیں کہ آخر دنیا کی زندگی انسان کتنا بھی کما لے دنیا میں، آخرت کے سامنے یہ ثمن قلیل اور متاع قلیل ہی ہے. اس کی کوئی وقت نہیں ہے.
کیونکہ وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو یہ ہمیشہ کی یہ متاع ہے، لیکن انسان کی شہوتیں اس کے پیچھے لگی ہیں۔ شہوت پر غالب اگر انسان کے اندر آتی ہے تو اخلاق اور عمل بگڑتا ہے، دنیا کے پیچھے آدمی اندھا ہو جاتا ہے، محبتوں کے پیمانے بگڑ جاتے ہیں، حلال حرام کی تمیز کھوتا جاتا ہے، اور پھر آگے چل کے وہ شبہات کے فتنے میں مبتلا ہوتا ہے۔ شبہات کے فتنے میں بندہ جب مبتلا ہوتا ہے تو اس کا عقیدہ خراب ہوتا ہے۔ شرک، کفر، شکوک و شبہات اور عقیدے کے انحرافات آتے ہیں شبہات کی بیماری سے۔ یہ دو بیماریاں ہیں دل کی، شبہات کی اور شہوات کی۔ ہاں، یقین کے ذریعے سے، ایمان کے ذریعے سے شبہات کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ ہاں، صبر کے ذریعے سے شہوات کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے۔ میں اس تفصیل میں جاؤں تو اصل موضوع رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں بیماریوں کا ذکر بھی کیا ہے اپنی شریعت مطہرہ میں، اور ان کا علاج بھی بالتفصیل بتایا ہے۔ اب یہاں مختصر سے وقت میں مجھے اگر یہ پیش کرنا ہے کہ ان شبہات اور شہوات کی یلغار آج ہو رہی ہے۔ آج ہمارے سماج میں، جیسا کہ میں نے بھی اشارہ کیا، کہ اسکولوں میں، کالجوں میں، سنیما ہالوں میں، بازاروں ہی میں نہیں، آپ کے ہمارے گھر میں، بیڈ روم میں اور جیب میں موبائل کی شکل میں فتنوں کے ذرائع موجود ہیں، اور ہمارے بچے متاثر ہو رہے ہیں۔ لڑکیاں ہوں، خواتین ہوں، بچیاں ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے جو کارٹون دیکھ رہے ہیں نا، ان کارٹون کی فلموں کے ذریعے سے ان کی ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ انہیں توحید سے ہٹا کر کفر کی طرف، شرک کی طرف، ایمان سے ہٹا کر کفر کی طرف، نیکیوں سے ہٹا کر گناہوں کی طرف، دنیا کی لذتوں، چمک دمک کی طرف راغب کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے اثرات سے ہمارے بچے، ہماری نئی نسل دوچار ہو رہی ہے، ہمارے نوجوان اس سے متاثر ہو رہے ہیں۔ دین کو، شریعت کو، عقیدے کو حقیر اور ہلکا سمجھتے ہیں، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، علماء کرام کو بے عزتی کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، قرآن اور قرآن کی تعلیم کو کمتر سمجھتے ہیں۔ ان کی بات چھوڑیے، جو دیندار کہلانے والا طبقہ ہے وہ بھی دین کو بہت ہلکا سمجھتا ہے، اس کو جزوی چیز سمجھتا ہے۔ ان کے نزدیک دنیا کا ڈگری ہولڈر جو بڑی تنخواہ لاتا ہے وہ بڑا ہے، اور عالم دین جو قرآن حدیث پڑھتا ہے۔ اللہ کے رسول لاکھ کہیں کہ سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، لیکن ہماری نظر میں وہ سب سے بہتر نہیں ہے، وہ چھوٹا ہے، حقیر ہے۔ اس کا رشتہ آئے گا تو ہم بچی کے لیے قبول نہیں کریں گے، ڈاکٹر کا کریں گے، چاہے وہ نشہ کرتا ہو، چاہے وہ شرک کرتا ہو، چاہے وہ بدعقیدہ ہو۔ یہ ہماری تربیت اور فتنوں کی یلغار کا نتیجہ ہے، مانے یا نہ مانے، کہ ہماری نگاہ میں دین غیر اہم ہے۔ ہمارا بچہ نہ کمائے تو زیادہ فکر ہے، لیکن ہمارا بچہ شرک اور کفر میں مبتلا ہو جائے، دنیا داری میں مبتلا ہو جائے، دین سے، جماعت سے، مسجد سے، علماء سے دور ہو جائے، ہمیں اس کی فکر نہیں۔ موبائل ہم نے دے دیا، وہ کیا دیکھ رہا ہے ہمیں اس کی فکر نہیں۔ اس کا اخلاق بگڑ رہا ہے، حلال حرام کی تمیز کھو رہا ہے، ننگی فلمیں دیکھ رہا ہے، اور رشتہ پیون کے جو ہے تقدس کو پامال کرنے والا بن رہا ہے، ہم کو فکر نہیں ہے۔ ہم اس وقت جاگتے ہیں جب باپ کو جواب دے کر وہ کہتا ہے گھر سے نکلو، اولڈ ایج میں جاؤ۔ جب وہ ماں کو کہتا ہے کہ آپ میری بیوی کو چھیڑا مت کرو، بولا مت کرو۔ جب وہ گالی دیتا ہے ماں باپ کو، نافرمانی کرتا ہے، تو دوستوں میں جا کے کہتا ہے کہ میرا باپ، بیٹا میں نے اتنا کچھ کیا، ناراض۔ آپ نے بہت کچھ کیا، دین نہیں سکھایا اسے، تو دوسروں نے، آپ نے تربیت نہیں کی تو اس کی موبائل نے اس کی تربیت کی۔ یورپ اور امریکہ کے تھنک ٹینک نے اربوں ڈالر مہینے کا خرچہ کر کے لوگوں کو پروگرامنگ دے رہے ہیں کہ مسلمان بچوں کو کیسے کیپچر کیا جائے، قرآن حدیث سے دور کیا جائے، دین سے دور کیا جائے، مدرسے سے دور کیا جائے، مدرسے بند کیے جائیں۔ ان کی یہ جو سازشیں ہیں وہ ہمارے بچوں کو کی تربیت کر رہی ہیں، منفی تربیت۔ خیر، یہ میں نے تھوڑی سی ایک تمہیدی طور سے اس چیز کی اہمیت اور توجہ دلائی کہ اس کی کتنی ضرورت ہے کہ ہم موجودہ حالات میں اپنے آپ کی، اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی فکر کریں۔ اور اس فکر میں سب سے اہم چیز جو اللہ رب العالمین کا، میں اس کو بار بار ذکر کرتا ہوں، اور میں کیوں نہ کروں، اللہ نے بار بار ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اس میں ہم کو، میں اس لیے بھی چھیڑتا ہوں کہ ہم ان معاملات میں جو میں کہہ رہا ہوں، آپ سنتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں سن رہے ہیں، لیکن میں ایسا مانتا ہوں کہ آج مسلمان ان چیزوں کے بارے میں سیریس نہیں ہے، سنجیدہ ہے ہی، سنتا ہے ایک کان سے اڑا دیتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کی صحیح محبت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو آگ سے، جہنم سے بچاؤ۔ کون سی آگ؟ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ قرآن میں اس آگ کی جو تفصیل ہے، اس جہنم کے جو تفصیلات، اس کی صفات، اس میں کھانے بیان کیے گئے ہیں
کہ کیسا کھولتا ہوا پانی پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ان کے اوپر سے ڈالا جائے گا، پینے والی چیز منہ میں دی جائے گی، اگر منہ میں ڈال بھی لے گا پہلے تو ڈال نہیں پائے گا، ہونٹ پہ لگے گا ہونٹ کٹ جائے گا، پیٹ میں ڈال لے گا تو پیٹ کے اندر سے آنتیں اتڑیاں کٹ کر پاخانے کے راستے سے باہر نکلے گی، یسہر ما فی بطونہم والجلود، کہ اس سے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور ان کی چمڑیاں جھلس جائے گی، گل جائے گی، سڑ جائے گی، لیکن مرے گا نہیں، موت مانگے گا اللہ سے، مرے گا نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اس جہنم سے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو بچاؤ۔ کیسے بچائیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھی تعلیم دے کر، اچھی صحیح اسلامی تربیت کر کے، ادب سکھا کے، ان کے الفاظ کو میں نے ان کی بات کو اپنے الفاظ میں بیان کیا کہ صحیح تعلیم و تربیت اور ادب سکھا کر اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ ضروری ہے، اس کے بغیر وہ بچ ہی نہیں سکتے۔ اور آپ اگر آپ کو یہ فکر نہیں کر رہے ہیں تو یورپ، امریکہ اور دنیا کی طاقتیں، دنیا کی کوششیں ہیں کہ آپ کا بچہ جہنم میں چلا جائے، شیاطین کا گروہ اس کے لیے سرگرم عمل ہے، وہ چوک نہیں رہا ہے، مسلسل لگا ہوا ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ فتنوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ فتنے کم نہیں ہیں میرے بھائیو، اور حیرت انگیز بات یہ ہے، زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ اگر کوئی دشمن کی شکل میں آئے تو آپ پہچان کے اس سے اپنا بچاؤ کرو گے۔ آپ کو خطرہ ہے کہ یہ فوج ہم پر حملہ کرنے آ رہی ہے تو آپ دفاع کرو گے نا، لیکن اگر آپ پر کوئی حملہ کرنے آ رہا ہے اور آپ اسے دوست سمجھ رہے ہو کہ نہیں نہیں یہ تو ہمارا دوست ہے، ہمارا مہمان ہے، رشتہ دار ہے، تو کتنا خطرناک ہو جائے گا۔ دین کے معاملے میں ہمیں نقصان پہنچانے والے جو کھلے دشمن ہیں، اس سے زیادہ چھپے دشمن وہ دشمن ہیں جس کو آج ہماری نسل پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور مجھ جیسا کوئی کمیل میں ہی صحیح اگر بتاتا ہے کہ یہ تمہارے نقصان دہ ہے، دشمن ہے، تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، ارے یہ تو اختلافی مسئلہ چل رہا ہے، ارے یہ تو ان کا رد کر رہے ہیں، ارے آپ نے ان کو کیسے کہہ دیا۔ ایک فرقہ ابلیسیہ بھی ہے، ابلیس کی طرف نسبت کرنے والا، تو اس کا لحاظ کرے تو حضرت ابلیس لعنت اللہ علیہ کو بھی برا نہ کہیں، اس کو بھی دشمن نہ کہیں، جس کو قرآن نے کہا وہ تمہارا دشمن ہے۔ اب وہ نام کیوں ہے وہ ایک الگ بحث ہے، میں ایک مذاق کے طور پر میں نے ایک بات کہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو کہا کہ یہ تمہارے لیے خطرناک ہیں، ایسے لوگ تمہارے بیچ میں آئیں گے، شیطان تمہیں بہکائے گا، تو شیطان بہکانے آئے گا تو میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ یہ آگے نہیں کہے گا کہ میں تمہیں بہکانے آیا ہوں، میں شیطان ہوں، وہ تمہارا دوست بن کے آئے گا۔ اللہ کی قسم کھائیے، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے صراط مستقیم پر گھات لگا کے بیٹھوں گا، ان کو تیرے سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا، بہکاؤں گا۔ کیسے بہکائے گا؟ وہ دین کا نام لے کر بہکائے گا، غلط دین کو دین بتا کر بہکائے گا، جہنم کی چیز کو جنت کا راستہ بتائے گا، جیسے حضرت آدم سے کہا کہ یہ جھاڑ کھا لو گے، اس کا پھل کھا لو گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے، جبکہ اسی کو کھا کے جنت سے نکالے گا۔ ہم کو بھی بولے گا کہ یہ کھاؤ گے تو فائدہ ہے، جبکہ اس سے نقصان ہے، اور دھوکہ کھائیں گے لوگ، اور کھا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے بتایا 73 جہنم، 73 فرقے ہوں گے، 72 غلط رہیں گے۔ ہم کہتے رہے آپ ایسا مت بولو، رسول بول دیا الگ بات ہے، آپ بولو گے تو اختلاف ہوگا۔ کمال ہے، ہم بول رہے ہیں کہ ایک جنت میں جا کر، یہ اختلافی بات چھوڑو، ارے وہ شرک کر رہا ہے، وہ بدعت کر رہا ہے، وہ فلاں کام کر رہا ہے، وہ غلط بات بیان کر رہا ہے، آپ کسی کو رد کیوں کر رہے ہو؟ رد کرنا پڑے گا، وہی ہے صحیح تربیت۔ رہنمائی اچھی طرح سمجھیں، جو یہ نہیں سمجھتے، میں ایسا مانتا ہوں کہ وہ دین نہیں جانتے۔ کسی ایک نبی کو بتائیے، ایک دائی کو بتائیے جس نے شرک کا، بدعت کا یا شریعت کی مخالف چیزوں کا رد نہ کیا ہو۔ ابھی میں نے ایک آیت پڑھی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا۔ کیوں بھیجا رسول؟ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، رسالت پہنچانے کے لیے، دین بتانے کے لیے، صراط مستقیم کی نشاندہی، جنت کا راستہ یہ ہے، اس سے ہٹو گے تو جہنم میں جاؤ گے، یہ بتانے کے لیے رسولوں کو بھیجا، ہر امت میں آیا۔ اور ہر امت کے رسول کی پہلی بنیادی سب سے اہم اولین تعلیم کیا تھی؟ اللہ نے آگے فرمایا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ سارے رسولوں کی پہلی تعلیم یہ ہے، اللہ کی عبادت، صرف عبادت کرو یہ کافی نہیں ہے، اللہ کی عبادت کرو۔ یہ لکھی قرآن کی آیت پڑھی میں نے، سورہ نحل کی، بہت مشہور ہے، اور یہ بات قرآن میں جگہ جگہ ہے۔ صرف یہ نہیں کہا کہ توحید اختیار کرو، صرف کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، ہر جگہ جہاں آپ کو یہ ملے گا کہ اللہ کی عبادت کرو، فوراً اس کے بعد ملے گا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کچھ بھی تھوڑا سا بھی اس کے ساتھ شرک نہیں چلے گا۔ اور یہاں جو میں نے آیت پڑھی
ان اعبدوا اللہ، ہر نبی نے کہا اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچو۔ ایک چیز نبی نے کہا یہ کرو یہ چیز، اور اس کی جو ضد ہے، اس کے جو اپوزٹ ہے، اسے کہا اس کو مت کرو۔ یہ ڈو کہا، یہ ڈونٹ کہا۔ سمجھ رہے ہیں نوجوانوں؟ اچھی طرح سمجھو، نبی کی تعلیم میں صرف ڈو نہیں ہے، ڈونٹ بھی ہے، صرف فضائل نہیں ہے، اس سے پہلے مسائل ہیں۔ ہاں، آپ یہ کہیں گے مسلمانوں کی فرقہ فرقہ نہ بنے، تو فرقہ کس لیے بنے؟ کہہ رہے ہیں کہ حکومت قائم کرنی ہے، جماعت کہتی ہے طاقت چاہیے، حکومت چاہیے۔ اگر وہ ماننے والے کچھ لوگ ہیں تو میری بات پر غور کیجئے گا، برا مت مانیے گا، میں آپ کا بھلا چاہ رہا ہوں، اللہ کے گھر میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں حکومت چاہیے تو طاقت چاہیے، طاقت کیسے آئے گی؟ کیسے آئے گی؟ تو کہتے ہیں فرقہ فرقہ نہ بنو۔ فرقہ کیسے بنتے ہیں؟ بدعت سے بنتے ہیں، یہ آپ کو سمجھتے ہی نہیں ہے۔ اب جب فرقہ ختم کرنا ہے، اتحاد پیدا کرنا ہے، تو کس چیز کی وجہ سے؟ جس کی وجہ سے اختلاف ہو رہا ہے، تعویلات فاسدہ کی وجہ سے، علم کلام کی وجہ سے، بدعت کی وجہ سے، نئے اصولوں کی وجہ سے، قرآن و حدیث سے انحراف کی وجہ سے، صحابہ کے طریقے سے ہٹنے کی وجہ سے، ان بنیادوں پر اختلاف ہو رہا ہے۔ تو بنیاد اختلاف کی بنیادوں کو جب تک آپ صاف نہیں کریں گے، اتحاد نہیں ہوگا۔ کنویں میں کتا گر گیا، مولوی صاحب سے آگے فتویٰ پوچھا، کیا کرے؟ کہا 200 ڈول نکال دو۔ پرانے زمانے کی بات تھی، مشین نہیں تھی۔ ہاں، 200 ڈول نکال دو اور پھر پانی استعمال کرو۔ گئے 3 دن بعد آئے، کہا کہ 200 ڈول پانی نکالا پھر بھی بدبو آ رہی ہے۔ کہا ایسا کیسے ہو رہا ہے؟ کہا کتا کہاں ہے؟ کہا پانی میں ہی ہے۔ تو کتا نے نکالا، 200 ڈول پانی نکال دیا۔ ہمارے یہاں ایسے اتحاد و اتفاق کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ اختلاف کی، فرقہ بندی کی جو بنیادیں ہیں، اس کتے کو پانی میں ہی رکھا ہے۔ نہیں، کسی کو بولو مت، جو جس مسلک پہ چلنے دو، شرک کر رہا ہے شرک کرنے دو، بدعت کر رہا ہے بدعت کرنے دو، اور ایک ہو جاؤ۔ ایسا ممکن ہے کیا؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، ایسا ممکن ہے؟ کیوں اختلاف ہوا؟ فرقے کیسے بنتے ہیں؟ فرقے کیسے بنتے ہیں میں یہاں بیان نہیں کر سکتا۔ علامہ شاطبی کی کتاب الاعتصام میں بڑی تفصیلی گفتگو ہے، اور بہت سے علماء نے اس پر بحث کی ہے کہ جب صحابہ کا اور نبی کا جو طریقہ اور دین تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا، جس کو صراط مستقیم کہا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ اس طریقے پہ چلنے والا نجات پانے والا گروہ ہوگا، جنت میں جانے والا، اس راستے سے جس نے کوئی الگ اصول بنایا، کوئی نئی بدعت نکالی اور اس کو اس کے سامنے اختیار کر لیا، یہ نیا فرقہ بن گیا۔ پہلے خارجیت پیدا ہوئی، رافضیت پیدا ہوئی، انہوں نے ایک الگ اصول اور بدعت نکالی اہل بیت کے حب محبت کے نام پر۔ دیکھیں نعرہ اچھا ہوتا ہے بدعتی کا، حب اہل بیت، رافضیت پیدا ہوئی۔ پھر صحابہ کی موافقت، اور ان الحکم الا اللہ، ارے حکم صرف اللہ کا۔ آج کل ہمارے تحریکی نوجوان اس کا نعرہ لگاتے ہیں، خارجیوں کا نعرہ ہے، یہ جدید دور کے خارجی ہیں جو مسلمانوں کو بغیر شرعی دلیل کے قتل کرنے کا فتویٰ دیتے ہیں۔ عالم اسلام میں کئی جگہ مسجدوں میں دھماکے کرتے ہیں۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ خارجیت ہے، اور آج کے تحریکیوں میں یہ خارجیت موجود ہے، جو اصولوں کے بغیر مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، جس سے خارجیوں نے حضرت علی کو اور صحابہ کو کافر کہا۔ تو ان کا نعرہ کیا تھا خارجیوں کا؟ حضرت علی کے سامنے کھڑے ہوئے حضرت علی کو کافر کیوں کہا، صحابہ کو کافر کیوں کہا؟ وہ کہتے تھے ارے اللہ کہتا ہے ان الحکم الا للہ، حکم اور فیصلہ تو صرف اللہ کا ہے۔ اور انہوں نے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت علی نے، ایک حکم ادھر سے ایک حکم ادھر سے، ابو موسیٰ اشعری، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، ان کو حکم بنایا کہ شرک کیا، کفر کیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ دلیل کیا دے رہے ہیں؟ قرآن سے۔ اللہ کی رسول نے ان کے بارے میں کیا کہا تھا کہ اے صحابہ، ان کی نماز کے سامنے اپنی نماز کو تم کمتر سمجھو، ان کے روزے کے سامنے اپنا روزہ، ان کی تلاوت کے سامنے اپنی تلاوت۔ بہت غور سے سنیے، یہ بات میں بار بار دہراتا ہوں لیکن بہت سی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں خارجیوں کی نماز صحابہ سے اچھی نماز رہے گی، تلاوت صحابہ سے اچھی، صحابہ سے کہہ رہے ہیں، لیکن نماز اچھی دکھ رہی ہے تو وہ اچھے ہو گئے کیا؟ ہم کو اور آپ کو کتنا ہوشیار رہنا چاہیے۔ آج کے زمانے میں تھوڑی سی کوئی اچھی چیز دیکھتی ہے تو ہم لائک کر لیتے ہیں۔ اخبار میں بیان آتا ہے ترکی کا، ایران کا، جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، جن کی پوری تاریخ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں گزرے، جو یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں، اللہ کے گھر میں بول رہا ہوں ذمہ داری سے، ان کے بارے میں کوئی خبر آتی ہے ہمارے ہاں لوگ لائک کرنے لگتے ہیں۔ جانتے ہی نہیں ہیں، سوچتے ہی نہیں ہیں کہ جو بدعقیدہ ہے، جس کی پوری تاریخ
اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے یہودیوں کا ساتھ دینے میں گزری ہے، وہ آج مسلمانوں اور اسلام کے ہمدرد کیسے ہو جائے گے؟ ہو ہی نہیں سکتا اور ہے بھی نہیں۔ حماس کے نام پہ جو آج پورا ننگا ناچ کھیلا گیا، ہاں 500-700 150 یہودیوں کو کڈنیپ کر کے اغوا کر کے ان کی آج بھی حفاظت کر رہے ہیں، سمجھ 50,000 سے زائد معصوم مسلمانوں کو قتل اور شہید کروا دیا۔ کوئی ہے جو بولے کہ یہ انصاف کی بات ہے؟ بہت تیر مارا انہوں نے، یہودیوں کو فائدہ پہنچایا، اسرائیل کو فائدہ پہنچایا، اور یہی ہو رہا ہے ہماری تاریخ میں۔ اور ہمارے ہاں ہم اور آپ بیٹھ کر انہی کی تعریف کرتے ہیں جو مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، جو یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں، اور جو سچے ہیں ان کی برائی کرتے ہیں ہم لوگ۔ یہ پہچانتے نہیں، اس لیے کہ قرآن حدیث کی تعلیم ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ نوجوانوں یہ پڑھیے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ نماز بہت اچھی ہے تو متاثر نہیں ہونا، وہ دین سے قرآن پڑھیں گے، صحابہ سے زیادہ پڑھیں گے، لیکن ان کے قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں کہا کہ یہ جہنم کے کتے ہیں، کلاب النار، صحیح حدیث۔ یہ مل جائے تو ان کو قتل کرنا، لائک نہیں کرنا۔ آج ہم لائک کر رہے ہیں ان کو، اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں جو صحیح ہیں، اور میرے جیسا آدمی جب ان باتوں کو کہتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اختلافی مسئلہ۔ ارے آپ بیماری کا علاج کرو گے ہی نہیں تو پھر کیسے صحت مند بنو گے؟ پہلے معلوم کرنا ہوگا کہ یہ بیماری ہے، اور یہ میں نہیں، قرآن حدیث کی بنیاد پر دیکھیے۔ میری بات مت مانیے، دلیل دے رہا ہوں نا، اصولوں کو سامنے رکھیے۔ اور رہنمائی جو آج کا عنوان ہے، اسی تناظر میں کچھ بنیادی 4-5 اصول بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس جو کتاب ہے اس سلسلے میں 10 سے زیادہ کچھ اصول ہیں جو اس مجلس میں میں بیان کرنا چاہتا تھا، لیکن وقت اجازت نہیں دے گا۔ تو سب سے پہلی بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے دین کی بنیاد میں یہ دماغ میں بٹھا لیجئے کہ ہمارا دین جو ہے، نوجوان دھیان دیجئے، کہ کچھ چیزوں کو اختیار کرنا ہے، کچھ چیزوں کو صاف کرنا ہے۔ بیس کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو۔ تو عبادت الہی کے جتنے امور ہیں، شریعت کی پابندی، اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں جو جو کہا ہے یہ کرو، ہم کو کرنا ہے، سب عبادت ہے، سب عبادت ہے۔ آپ ماں باپ کی فرما برداری کر رہے ہیں، عبادت ہے۔ آپ کو پیسے کی ضرورت ہے لیکن آپ بینک سے قرضہ نہیں لے رہے ہیں، عبادت ہوئی کہ نہیں، حرام ہے میں نہیں لے سکتا۔ ہاں، کوئی کام اللہ نے منع کیا، آپ کو موقع مل رہا ہے، ضرورت ہے، نہیں کر رہے ہیں، ثواب ملے گا کیونکہ آپ اللہ واسطے چھوڑ رہے ہیں۔ کسی کام کو حکم دیا ہے، دل نہیں چاہ رہا، ہاں، میرا بھائی، مجھ کو غصہ آ گیا اس پہ، بات کرنے کا دل نہیں ہو رہا ہے، لیکن اللہ نے کہا ہے، رسول نے کہا ہے، رشتہ جوڑو، میرا بھائی ہے، میری والدہ ہے، میرا رشتہ دار ہے، رشتہ کاٹوں گا تو برکت نہیں ہوگی، دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ رسول کا حکم ہے رشتہ جوڑنے کا، تو میں رشتہ جوڑ رہا ہوں، اگرچہ مجھے غصہ ہے، نہیں ناراض ہوں، لیکن بات کر رہا ہوں، سلام کر رہا ہوں۔ اس کے گھر جو ہے غریب ہے تو میں راشن بھیج رہا ہوں، میں اس کو اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے، یہ عبادت کے معنی میں شامل ہے۔ تو کچھ چیزیں ان عبد اللہ میں جو چیزیں کرنی ہے، اس کو تربیہ کہتے ہیں، تحلیہ کہتے ہیں۔ تو تربیت کی جائے کہ ایسا ایسا کرنا ہے۔ اور واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے بچو، اللہ کے دین کے سامنے کسی اور کا دین ماننے، اللہ کی عبادت کے سامنے کسی اور کی عبادت کرنے سے بچنا ہے۔ اس میں سارے گناہ اس کی شاخیں ہیں، جن جن چیزوں سے اللہ اور رسول نے منع کیا ہے ان سب سے بچنا ہے۔ تو آپ طاغوت سے بچ رہے ہیں۔ یہ میں نتیجے کی بات کہہ رہا ہوں، کوئی مجھ سے یہ نہ کہے کہ ترجمہ یہ ہے۔ شرک سے بچنا ہے، اور گناہ جتنے بھی ہیں سب شرک کی شاخیں ہیں، کفر کی شاخیں۔ غور سے، نیکیاں ایمان کی شاخیں ہیں اور برائیاں کفر کی شاخیں ہیں۔ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت میں ان چیزوں کو اختیار کرنا ہے جو اللہ اور رسول نے کہا ہے کہ آپ کرو، اور ان واجتنبوا الطاغوت میں ان چیزوں سے بچنا ہے جو کہا ہے کہ نہ کرو۔ یہ بیس ہے، بنیاد ہے۔ اور تربیت کا پہلا سبق، نوجوان، بوڑھے، بچے، جوان، سب یہ لکھ لیں، سب یہ اچھی طریقے سے دماغ میں رکھ لیں جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اور اس ایک بات کو بھی اگر آپ نے سمجھ لیا تو میں سمجھوں گا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے درمیان جو مجھے پہنچایا اسے بہت ہی نفع بخش بنا دیا اور قبول کر لیا۔ اللہ قبول کرے۔ وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی اصل الاصول اور بنیاد ہے توحید، اور اس کی ضد ہے شرک۔ ہماری سب سے پہلی، سب سے اہم، سب سے زیادہ توجہ اسی پر ہونا چاہیے۔ تربیت کرنا ہے، آپ اپنے بچوں کو سنوارنے جا رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ سدھر جائے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آگے محفوظ رہے۔ اس کا معاملہ
ان بچوں کی طرح نہ ہو جائے جو کسی تنظیم کے چکر میں آ کر گمراہ ہو گئے، جو سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین کے راستے پہ چلے گئے۔ ہماری بچیاں مرتد نہ بن جائیں، کالج جانے کے بعد دوسروں کے دام میں نہ آ جائے۔ ہمارے بچے اور بچیاں منکر حدیث نہ بن جائے۔ ہمارے بچے جو ہیں کسی مولوی صاحب کے درس سے متاثر ہو کے اس کے شرکیہ درس کو قبول کر کے شرک نہ کرنے لگے، کسی مرزا جاہل کے پیچھے جا کے جو ہے صحابہ کرام کو برا بھلا نہ کہنے لگے۔ اگر آپ ایسا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے فتنوں سے محفوظ رہیں، شہوات اور شبہات کے، تو سب سے بیسک، سب سے اول، سب سے ضروری چیز جو کرنی ہے، اور اس سے اہم بات تو میں نے کہی ہی نہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جہنم میں نہ جائے، اللہ کے عذاب سے بچے، تو سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ کوئی نوجوان بولے گا کیا سیکھنا ضروری ہے اس کے لیے؟ یہ علم، لیکن علم بھی کون سا علم؟ عقیدے کا، اور اس میں بھی توحید۔ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی سنے ہو نا؟ مطلب اگر کسی انسان کے پاس لا الہ الا اللہ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے تو جنت کا دروازہ اس کے لیے کھلے گا ہی نہیں۔ آج ابھی میں نے ہاسپٹل میں بھی کہا، بار بار کہتا ہوں، یہاں بھی کہہ رہا ہوں، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، میں سب سے کہوں گا کہ بار بار اس کو کہیں علماء، کہ آج مسلمانوں میں اکثریت، پوری دنیا کے مسلمانوں میں اکثریت ایسی ہے جو لا الہ الا اللہ کو بظاہر مانتی ہے، کہتی ہے کہ میں لا الہ الا اللہ کو مانتی، لیکن لا الہ الا اللہ کو نہیں مانتی۔ لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں معلوم ہے، عوام تو چھوڑیے، علماء لا الہ الا اللہ کی غلط تشریح کر رہے ہیں۔ سید قطب صاحب نے، وحدت ابن عربی نے، یہ ڈاکٹر اسرار نے، مولانا مودودی صاحب نے، صوفیوں نے لا الہ الا اللہ کی جو تشریح کی ہے وہ صحابہ، تابعین، طب تابعین، محدثین اور تمام قرآن و حدیث اور عرب کے معلوم معنوں کے بالکل برخلاف، مطلب اس سے ہٹ کر کی ہے، غلط تشریح کی ہے۔ یہ میں غصے سے نہیں، افسوس سے کہہ رہا ہوں۔ جن کو لوگ بہت بڑا سمجھتے ہیں، آنکھ بند کر کے ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ بس آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہاں، میری کوئی حیثیت نہیں، لیکن یہ بات جو کہہ رہا ہوں پورے وثوق سے، علی وجہ البصیرہ، دلیل کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، اور بڑے بڑے علماء نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ اسی کلمے کے معنی میں کی تشریح نے غلطی کر دی۔ لا الہ الا اللہ جس میں توحید الوہیت بیان کی ہے، ان صوفیوں نے، وحدت الوجودیوں نے اس کو توحید ربوبیت والا معنی بنا دیا، جس میں اللہ کی الوہیت کا اقرار کر کے تمام لوگوں کی الوہیت کا رد کیا گیا ہے۔ وحدت الوجودیوں نے کہا کہ ہر چیز میں اللہ ہی اللہ ہے، پیڑ میں اللہ ہے، پودے میں اللہ ہے، پرندے میں اللہ ہے، چرندے میں اللہ ہے، درندے میں اللہ ہے، کتے میں اللہ ہے، سور میں اللہ ہے، ہندو جس بت کی پوجا کرتا ہے اس میں اللہ ہے۔ ہمارے علماء دیوبند کے مفتی صاحب نے ناندیڑ میں اسٹیج پہ یہ بات کہی، ایک اہل حدیث بچے نے سوال کر لیا، نئے اہل حدیث نے، کلپ ہے اس کی، موجود ہے، مل جائے گی، کہ ہمارے مفتی صاحب، اس نے کہا کہ یہاں ہمارے مفتی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہندو جس بت کی پوجا کرتے ہیں اللہ اس میں بھی ہے، کیا وہ صحیح ہے؟ تو انہوں نے اسٹیج پہ بلا کر پہلے اہل حدیث کو غیر مقلد کہہ کے برا بھلا کہا، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے مفتی صاحب صحیح کہتے ہیں۔ سر پیٹ لیجئے، سر پیٹ لیجئے، کتنے ہے نا حیرت کی بات۔ تھوڑی دیر کے لیے میری بات اگر آپ کو غلط لگ رہی ہے، پھر بھی میں ایک کہوں گا کہ اگر میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے تو مفتی صاحب کی بات غلط ہے، اور میں جو کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ کیا صحیح ہے؟ کہ وحدت الوجود کا عقیدہ دنیا کا سب سے بڑا کفر اور شرک ہے، ہر چیز میں آپ اللہ کو مانیں، سب سے بڑا کفر ہے، لا الہ الا اللہ کا رد ہے یہ، اس سے بڑا شرک، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے سلف کے علماء نے بھی کہا ہے۔ میں نے کل کے کسی تقریر میں کہا کہ عیسائیوں نے صرف حضرت عیسیٰ کے اندر کہا اللہ تعالیٰ آ گیا تو اللہ نے کہا کہ ان لوگوں نے کفر کیا جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، جو کہتے ہیں کہ اللہ تین کا تیسرا ہے۔ صرف حضرت عیسیٰ میں اللہ کو مانا تو وہ کافر ہے، اور آپ جو ہے یہ صوفی صاحب ہندوؤں اور شنکر آچاریہ کے عقیدے کے موافق دنیا کی ہر چیز میں اللہ مان رہا ہے، تو کتنا بڑا کافر ہوگا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے سنجیدگی سے۔ اب ایک آدمی دیوبند کے مفتی صاحب کو کتنا بڑا عالم سمجھتا ہے، آپ ان کو عالم سمجھتے ہیں، اس کو عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، کرنا چاہیے اگر عالم ہے، محترم ہے، مفتی ہے۔ اب اس پر آپ جن پر آپ اعتماد کر رہے ہیں، اور وہ ایک غلط چیز کو صحیح کہے گا، ایک غلط چیز کو صحیح کہے گا، تو اس کو ماننے والا اسے مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ میں اگر ایک غلط آدمی کو بہت بڑا احترام والا مقام دے رہا ہوں،
اور یہ تاثر دیتا ہوں کہ وہ جو کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں، اور ان کی غلط بات بھی پر میں خاموش ہوں۔ تو چلو میں اگر سدھر بھی گیا، فرض کیجئے، تو میرا بیٹا کہے گا میرے ابا جو ہے ان کو بہت مانتے تھے، ان کی باتیں سنتے تھے، ان کا درس سنتے تھے، ان کی کتاب پڑھتے تھے، ان کی باتوں کی پیروی کرتے تھے، تو اس کی غلط بات کو بھی صحیح مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ آپ ایسے لوگوں کی کلپ، ایسے لوگوں کی کتابیں اپنے گھر میں رکھو گے، بہت اچھی تقریر کی، بہت اچھا درس دیتے ہیں، بہت سی خوبیاں ہیں، لیکن ایک شرک ہے، ایک شرک ہے ان کی کتاب میں، ایک شرک ہے ان کے درس میں۔ آپ کا بچہ اگر اس شرک اور اس کفر کو اختیار کر لے گا تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ سمجھیے میری بات، اس میں کتنا چوکنا رہنا چاہیے۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل اور تمام محدثین کہتے ہیں کہ بدعتی کتنا بھی متقی پرہیزگار نظر آئے آپ کو، اس کی مجلس میں جا کے استفادہ نہیں کرنا، کیونکہ اس کے تقوی اور پرہیزگاری کی اچھائی کو دیکھ کر آپ اس کی بدعت میں اگر پڑ گئے تو آپ اپنا دین تباہ کر لو گے۔ ایسا بدعتی زیادہ خطرناک ہے جو دوست اور دینداری اور معلم اور استاذ کی حیثیت سے آپ کی زندگی میں آئے، لیکن وہ گمراہی کی تعلیم دے۔ میں بہت بڑی بات اور بہت ہی بنیادی اور اہم بات کہہ رہا ہوں، آج دنیا میں جتنے بدعت اور بدعت کو تقویت ملتی ہے وہ ایسے ہی ملتی ہے۔ ہر بدعتی گروہ کے پاس کچھ بڑے لوگ ضرور ہیں، جب آپ ان کو سمجھائیں گے اور دلیل دیں گے تو ان کے دماغ میں یہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میں جواب نہیں دے پا رہا ہوں، لیکن فلاں مولانا تو ہے نا، اس کو سمجھ میں آ رہا ہے، ان کو نہیں سمجھا کیا؟ یہ شیطانی بہکاوا ہے، دلیل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ سوال کیا، جیسے کل میں نے پرسوں ہاسپٹل میں تقریر کی تو میں نے بیان کیا، سوال کیا، اللہ نے پوچھا ہے سورہ زخرف میں کہ یہ کہتے ہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو کیا اللہ جب فرشتوں کو پیدا کر رہا تھا تو یہ حاضر تھے کہ اللہ نے سوال کیا؟ تو ان کی گواہی لکھی جائے گی اور ان سے سوال کیا جائے گا۔ اس تناظر میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ اور ہم جو عقیدہ اختیار کر رہے ہیں، جو دین کو مان رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ میں مانتا ہوں، یہ نہیں مانتا ہوں، اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا کہ آپ نے مانا تو کیوں مانا، کس دلیل کی بنیاد پر مانا؟ یہ قرآن میں ہے، ان کی گواہی لکھی جائے گی، ان سے سوال کیا جائے گا۔ تم علم کے بغیر اگر بولو گے تو جواب دینا پڑے گا۔ یہ دلیل نہیں چلے گی کہ ہمارے باپ دادا نے کیا تھا تو ہم بھی مان رہے ہیں، یہ اسی نہیں آیتوں میں آگے پڑھیے جا کے۔ تو سب سے بنیادی تعلیم کیا ہے کہ عقیدہ توحید کو، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بچوں کی تربیت کرنی ہے، دعوت و تبلیغ کرنی ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، تو سب سے پہلے سب سے زیادہ جس چیز پر محنت ہونی چاہیے وہ توحید ہے۔ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ نبیوں کا طریقہ ہے، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے۔ سارے نبیوں کی پہلی تعلیم اور دعوت کہاں سے شروع ہوئی؟ توحید سے۔ شرک کا رد، توحید کی تعلیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں میں رک کر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی یا انبیاء سے بڑھ کر کوئی اور بہتر مصلح ہو سکتا ہے کیا؟ اصلاح کرنے والا، دعوت دینے والا، تربیت کرنے والا انبیاء سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر آپ کی تربیت اور تعلیم تو انبیاء میں بھی سب سے کامل تھی نا۔ صرف 23 سال کی زندگی میں، دور نبوت میں، تربیت میں، آپ نے دنیا کے سب سے زیادہ جاہلی معاشرے کو سب سے زیادہ مہذب معاشرہ بنا دیا اللہ کی توفیق سے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ غیر مسلم مستشرقین کو دی 100 کے مائیکل ہارٹ نے جو پہلا نمبر دیا عیسائی ہوتے ہوئے، 100 بڑے آدمیوں کا تاریخ کے جو ذکر کیا اس میں پہلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ اس کی وجہ دیکھیے اس نے کیا بیان کی کہ اکیلی شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ایک وجہ اس نے بیان کی جس نے پوری تاریخ انسانی میں انسانی تاریخ کو موڑنے اور ترقی کے راستے پہ لے جانے کا سب سے مؤثر کردار نبھایا، تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ سب سے بڑی جاہلیت، سب سے بڑی تہذیب کی طرف پلٹ گئی، اور اس وقت تو جو جہالت اور جاہلیت تھی اس کو علم کے راستے پہ ڈالا کہ آج ہم گلوبل ولیج میں جی رہے ہیں۔ یہ جو ترقیات نظر آ رہی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، اسلام کی دی ہوئی تعلیمات کا ایک ہلکا سا نتیجہ اور برکت ہے، اگرچہ بہت سے مسلمان آج پیچھے ہو گئے، لیکن مسلمانوں نے ہی قیادت کر کے دنیا کو علم اور تحقیق کا، سائنس اور ٹیکنالوجی کا راستہ دکھایا ہے۔ 800 سال تک صرف مسلمانوں نے جو دنیا میں ایجاد ہوا، مسلمان سائنٹسٹ نے ایجاد کیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یورپ کے مستشرقین کو، علماء کو بھی اعتراف ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تعلیمات دی، آپ نے جو تربیت کی، دنیا میں 23 سال کی مدت میں سب سے زیادہ بہترین، پوری انسانی تاریخ کا سب سے بہترین معاشرہ آپ نے بنا دیا۔ والٹر کا شاید قول ہے
وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہیروز کی نرسری ہے. ہیرو کا لفظ ہم صحابہ کے لیے استعمال کریں، کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے، یہ ایک یورپی نے، ایک غیر مسلم نے کہا ہے، میں اس کا لفظ کر رہا ہوں، ہیروز کی نرسری. کیا مطلب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں جن لوگوں نے تربیت پائی، تعلیم پائی، وہ دنیا کی ممتاز شخصیات بن گئی. وہ کہتا ہے کہ ایک زمانے میں کبھی اتنے بڑے بڑے لوگ کسی انسانی تاریخ میں کبھی بھی ایک زمانے میں اتنے بڑے بڑے لوگ کبھی اکٹھا نہیں ہوئے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے صحابہ کی شکل میں جمع ہوئے. اب سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ کمال کس بات کا تھا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے. قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. تو بہترین نمونہ کس چیز میں ہے؟ عقیدے میں بھی ہے، عبادت میں بھی ہے، حلال حرام میں بھی ہے، رشتہ و تعلق میں بھی ہے، اخلاقیات میں بھی ہے، اور دعوت و تبلیغ میں بھی ہے. ہر معاملے میں ہے. تربیت و اصلاح میں بھی. ہم بچوں کی تربیت کیسے کریں، کیسے سدھاریں، دماغ کیسے پلٹیں، ایک برے کو اچھائی کے راستے پر کیسے ڈالنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا، مکمل اور بہتر طریقہ راستہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اب آپ کا طریقہ کیا تھا؟ ایک تو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ قرآن میں 4 جگہ آپ کے کاموں کو 4 بیسک کاموں میں بتایا کہ تلاوت آیات، تزکیے میں تربیت کی ساری باتیں آ گئی جس میں شرک کا رد، خرافات کا رد، اور صحیح تعلیم اور عقیدے کی تعلیم ہے. پھر اس کے بعد قرآن اور حکمت، الکتاب والحکمہ کی تعلیم، یعنی قرآن اور حدیث کی تعلیم. یہ نبی کی تربیت کا 4 عنصر، 4 کام سمجھ لیجیے کہ مختصر میں پوری تعمیر شخصیت کا نصاب تعلیم و تربیت ہے. یہ تلاوت آیات، تزکیہ، اور کہ الکتاب اور الحکمہ کی تعلیم. یہاں ہمارے جو علماء موجود ہیں میری اس بات کی گہرائی کو شاید سمجھ رہے ہیں. میں جو کہہ رہا ہوں یہ میرے اس جملے کو ایک الگ سے تقریر میں بیان کیا جا سکتا ہے، اور یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے. ہاں تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز کیا ہے کہ آپ نے کس پر محنت کی؟ عقیدے پر. اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو پہلے دماغ میں یہ ڈالیں کہ ہماری سب سے قیمتی متاع، سب سے بنیادی چیز دین کی اصل الاصول توحید ہے. اللہ رب العالمین کو پہچانیں، اللہ کی معرفت حاصل کریں. قرآن میں بار 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 جو اللہ کے ناموں کا، صفات کا تذکرہ ہے، الرحمن الرحیم، رب العالمین، هو اللہ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، اور وهو العزیز الحکیم وهو الغفور الرحیم. یہ بار بار جو نام اور صفات آئی ہیں کس لیے آیا؟ بیکار نہیں ہے، یہ ہماری تربیت کے لیے ہے، تعلیم کے لیے ہے، ہمارے عقیدے کو مضبوط بنانے کے لیے. اللہ کے ناموں کی معرفت جتنی حاصل ہوگی اتنا زیادہ ہمارا ایمان اور توحید پختہ ہوگی، اتنی ہم کو ایمان کی لذت محسوس ہوگی. دنیا کی سب سے لذیذ چیز ہے میرے بھائیوں. ہاں میں اکثر نقل کرتا ہوں، امام سفیان نے کہا کہ دنیا کے بہت بڑے مسکین ہیں وہ لوگ، ہاں مسکین ہیں جو دنیا میں آئے اور دنیا کی سب سے لذیذ چیز کا، نعمت کا مزہ چکے بغیر گزر گئے. تو لوگوں نے پوچھا کہ دنیا کی سب سے لذیذ نعمت کیا ہے؟ تو کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، اس کی قربت، اور اس سے، اس کے اسماء و صفات کے ذریعے سے اس سے انسیت حاصل کرنا، اللہ کے ناموں اور اس کی صفات سے اس کی پہچان کر کے اس کا عقیدہ مضبوط کرنا. یہ سب سے لذیذ نعمت، اس سے زیادہ مزیدار کوئی نعمت ہے ہی نہیں. کوئی مسئلہ ہے؟ پانی تھوڑا سا دیجیے. تو پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور تعلیم. اپنے بچوں کو یہ سکھائیے، آپ خود سیکھیے. ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہیں کیا؟ نہیں ہے؟ ہاں نہ ہو تو ان تک پہنچائے. گھروں میں یہ اہتمام کریں، اللہ کا ڈر. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس کو، چھوٹے بچے ہیں آپ کے سواری پہ بیٹھے ہیں پیچھے، حضرت معاذ بن جبل کو بچے ہیں سواری پہ بیٹھے ہیں، انتقال کے وقت وہ حدیث بیان کر رہے ہیں اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے، بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے. اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، شرک نہ کیا جائے. ہاں اور جب یہ بندے کریں گے تو اللہ کا یہ حق ہے کہ ان کو عذاب نہ دے مستقل. یعنی جو توحید پہ مرے گا جنت میں جائے گا ضرور، پہلے جائے بعد میں جائے گا ضرور. ہاں جی اذان دینا ہے. یہ عشاء کا ٹائم ہو گیا. تھوڑا لیٹ نہیں کر سکتے؟
اذان بھی لیٹ کر لیجئے بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے نا، کہ کوئی دقت ہے؟ تھوڑا سا نہیں، یہ باتوں سلسلہ وار کٹ جاتی ہے، حالانکہ بہت اہم باتیں ہیں. خیر میں تو اس کو مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن یہ چیزیں تعلیم کی ہیں، تقریر سے زیادہ یہ درس کی ہونی چاہیے. آپ اس کو درس کے طور پر سیکھیں. میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا تمام انبیاء کا جو تربیت اور دعوت کا طریقہ تھا، دیکھیے یہ بہت اہم ہے کہ آپ توحید سے شروعات کریں. حضرت ابن عباس والی روایت کا میں اشارہ کر رہا تھا، ترمذی کی بڑی مشہور حدیث ہے. آپ نے کہا اے غلام یا غلامو، حدیث پڑھیے، شارٹ کرنے کے لیے میں مفہوم صرف اشارہ کروں، آپ سن چکے ہیں. انی اعیذک بکلمات، میں آپ کو کچھ کلمات کی، کچھ باتوں کی نصیحت کر رہا ہوں. حضرت ابن عباس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ہاں اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا. اللہ کو یاد رکھو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا. اللہ کو یاد رکھو، اللہ کی حفاظت کرو، مطلب یاد رکھو تو تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے. عقیدے میں مطلب اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. تو اپنے بچوں کو پہلے یہ سکھاؤ کہ دنیا کی کوئی بھی مصیبت آ جائے، آپ مچھلی کے پیٹ میں چلے جاؤ تو اللہ سے مانگو. کوئی حکومت آپ کے خلاف قانون بنا رہی ہے، اللہ سے مانگو. کوئی نتن یاہو آپ پر بم گرا رہا ہے، اللہ سے مانگو، اللہ سے مدد مانگو. یہ تعلیم دیجئے پہلے بچوں کو، یقین اللہ پہ ہو. کوئی فرعون آپ کے پیچھے سے آ گیا، سامنے دریا ہے، اللہ سے مانگو، اللہ دریا میں راستہ دے گا، اللہ چاہے گا تو اللہ تبارک کہا کہ اللہ کو یاد کرو. اور پھر آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اذا سألت فاسأل اللہ، مانگو تو اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اور مدد چاہو تو اللہ سے مدد چاہو. ہم نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. علماء نے کہا کہ پورا قرآن پچھلی تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے. سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے. اس لیے کہ اس میں ہماری زندگی کا مقصد، شریعت کا مقصد اور مقصود سیمٹا ہوا ہے. اور وہی اللہ کے رسول اپنے بچے کو، حضرت ابن عباس کو سکھا رہے ہیں، چچا زاد بھائی. ہاں مانگو تو اللہ سے، مدد چاہو تو اللہ سے. اور یہ بات دھیان رکھنا، آگے اللہ کے رسول کا جملہ، ایک صحابی نے، عبادہ بن صامت نے، میں وہ روایت پیش نہیں کر سکتا، اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ تم اس وقت تک ایمان کی لذت نہیں پا سکتے جب تک تم کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ جو ملا ہے وہ چھوٹ نہیں سکتا تھا، اور جو چھوٹا ہے وہ مل نہیں سکتا تھا. کتنی بڑی تربیت ہے، کتنی بڑی ہے کہ آپ کو اگر کوئی چیز نہیں ملی تو افسوس کر کے غم میں گھلنا نہیں ہے. میرے ابا کا انتقال ہو گیا، میں فلاں چیز میں ناکامیاب ہو گیا، مجھے فلاں چیز نہیں ملی، میں فلاں لڑکی سے یا فلاں لڑکے سے شادی کرنا چاہتا یا چاہتی تھی، نہیں ہو سکی. تو جو نہیں ملا، یہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھا، نہیں ملے گی، تو غم میں گھلے گا نہیں، آدمی خودکشی نہیں کرے گا، بڑی سے بڑی ناکامیابی ہو جائے. وہی اللہ کے رسول نے یہاں فرمایا کہ ساری امت مل جائے اور یہ کوشش کرے کہ تم کو نقصان پہنچا دے، کیا تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے لکھا ہے. کتنی بڑی بات ہے. پوری دنیا نتن یاہو اور ٹرمپ مل کر جو سارے ہتھیار اپنے یوز کر لے، اللہ نہیں چاہے گا تو ایک بچے کا ایک بال نہیں بکا ہوگا. اور ساری امت مل کر اگر چاہے کہ تم کو فائدہ پہنچا دے، نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے. یہ اللہ کے رسول اپنے بچے کو عقیدہ سکھا رہے ہیں. پہلے اپنے بچوں کو عقیدہ سکھائیے. ابراہیم اور یعقوب کا میں نے آیت پڑھی، وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم وَبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. ابراہیم نے اپنے بیٹوں اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کی، کیا کی؟ یا بنیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ بیٹو اللہ نے تمہارے لیے ایک دین کو منتخب کیا ہے، لہٰذا تمہاری موت اسی حالت میں ہے کہ تم مسلمان رہو. اسی حالت میں تمہاری موت آنی چاہیے کہ تم مسلمان رہیں. تو پہلی بات، بہت وقت کم بچا ہے، مجھے الجھن ہو گئی کہ میں کیا بولوں کیا چھوڑوں. ہاں تو بنیادی طور سے کہ عقیدے پر سب سے زیادہ محنت کی جائے. تمام انبیاء کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. آپ دیکھیے، سوچئے، آج ہمارے یہاں لوگ بڑی بڑی بات کرتے ہیں. علامہ البانی کی بات جو میں ماضی میں کئی تقریروں میں ذکر کر چکا ہوں اور لوگوں نے کتابوں میں لکھا ہے، عرب علماء نے. الجزائر جب حضرت البانی صاحب گئے تھے تو ان کی ایک وہاں کے جو اخوانی فکر کے لوگ تھے، کون سی تنظیم ہے، اس کے سربراہ سے بات چیت ہوئی. بڑا پیارا مکالمہ ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس اتنے ملین اور لاکھ جو ہے رکن ہے اور ہم اسلامی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں. تو کہا کہ جو تمہارے ارکان ہیں جن کو تم نے بنایا ہے، ان کا عقیدہ تم نے درست کیا کیا؟ تو پہلے وہ کہا ہوگا، یہ ہے، کہا یہ سیاسی جواب مت دیجیے، صاف صاف جواب دیجیے. کہا نہیں، اس پر محنت نہیں ہے، سب لوگ عقیدہ ٹھیک ٹھاک جانتے نہیں ہیں. تو علامہ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاشرہ تھا، اس میں ایک بچی، مسلم شریف کی حدیث آپ نے سنی ہے،
ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے کہا کہ میں نے اپنے وہ ریوڑ تھا، بچی جو ہے اس کی نگرانی کر رہی تھی، ایک بھیڑیے نے حملہ کر کے بکری کو نقصان پہنچا دیا، تو میں نے غصے میں آ کے بچی کو تماچا مار دیا، اور بعد میں مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے اس بچی کی غلطی تھی نہیں، میں نے ظلم کر دیا، تو کیا کروں؟ کہا اس بچی کو بلاؤ۔ بچی کو بلایا، پوچھا کہ حضرت البانی نے یہی پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے ارکان کو یہ پتہ ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ تو کہا نہیں پتہ ہے آخری میں۔ تو اس نے کہا، علامہ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ اس بچی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بلایا تو کہا کہ بتاؤ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ آج ہمارے یہاں اس کو لوگ ہلکی پھلکی اور غیر ضروری بات سمجھتے ہیں، دانشور لوگ جو بے وقوف ہیں حقیقت میں، ہاں، دین سمجھتے نہیں ہیں، عقیدے کی اہمیت معلوم نہیں ہے، ہاں، وہ کہیں گے کہ ارے کیا بکواس ہے، یہی دین ہے جس کو بکواس کہتے ہیں، اور جو وہ بکواس کرتے ہیں اس کو دین سمجھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول نے پوچھا اس بچی سے اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا اوپر ہے آسمان میں۔ بچی نے کہا میں کون ہوں؟ کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سے کہا اعتقها فانها مؤمنہ، اسے آزاد کر دو اس لیے کہ یہ مومن ہے، ایمان والی ہے۔ اللہ کہاں ہے اس بچی کو یہ پتا ہے، صحیح جواب دیا۔ میں کون ہوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، صحیح جواب دیا۔ ان دو سوالوں کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے کیا کہ یہ مومنہ ہے۔ عبد المالک رحمہ اللہ حفظ اللہ الجزائر کے ایک سلفی عالم ہے، ان کی موٹی کتاب ہے، اس میں انہوں نے یہ واقعہ نقل کر کے لکھا کہ علامہ البانی نے آگے بیان کیا کہ جس سماج میں بچوں کو یہ پتا تھا کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے عقیدے پہ، اللہ نے ان کو دنیا میں حکومت دے دی، خلافت راشدہ پھیل گئی، اور آپ حکومت قائم کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور آپ کے پختہ عمر کے بوڑھوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اللہ کہاں ہے، اس کا صحیح جواب نہیں معلوم ہے، اور ہندوستان کے 80% مسلمانوں کو نہیں معلوم ہے، کیونکہ عقیدے پہ محنت نہیں ہے۔ اور جب عقیدے پہ محنت نہیں ہے، آپ فضائل بتائیں گے، آپ حکومت قائم کرنے کی بات کریں گے، آپ نبی کی تعلیم کے مطابق تربیت کرتے ہوئے عقیدہ نہیں سکھائیں گے، عقیدے پہ محنت نہیں کریں گے، اللہ کا ڈر دلوں میں پیدا نہیں کریں گے، تو آدمی اچھا مسلمان، اچھا انسان بن ہی نہیں سکتا، تربیت صحیح ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ کے نوجوان پر خطرہ منڈلاتا رہے گا، نئے نئے فتنے اس کے اپنی قبضے میں لیتے رہیں گے، ہماری بچیاں مرتد ہوگی اس لیے کہ ہم نے توحید نہیں بتائی، ان کو ایمان کی قدر و قیمت ہی نہیں معلوم۔ جب ایمان کی قدر و قیمت معلوم تھی تو ایک ابتدائی دور میں کوئی بہت زیادہ تعلیم نہیں، قرآن نازل نہیں ہوا تھا مکی دور میں، لیکن حضرت سمیہ کو ابو جہل کہہ رہا تھا کہ اپنا دین چھوڑ کر، محمد کا دین چھوڑ کر ہمارے دین میں آ جاؤ، کہا کوئی نہیں، ہم نہیں ہو سکتے، ظلم کرتا رہا، کہا کوئی بات نہیں، تو جو چاہے کر لے، اللہ کے رسول نے ہم سے جنت کا وعدہ کیا، صبر یا علی یاسر موعدکم الجنہ، اللہ کے رسول نے تسلی دی تھی۔ ابو جہل نے بالآخر ان کو وصیتیں دیتے دیتے شرمگاہ پر برچھا مارتے ہوئے شہید کر دیا اس خاتون کو، وہ عورت نہیں ہلی، اسلام کو نہیں چھوڑا۔ ام سلیم کو ابو طلحہ نے رشتہ دیا، کہا آپ ایسے آدمی ہیں کہ آپ کا رشتہ ٹالا نہیں جا سکتا، لیکن آپ کافر ہیں، میں مومنہ ہوں، ایمان والی کافر سے شادی نہیں کر سکتی۔ آج ہماری بچی یہ جواب دیے بغیر گھر چھوڑ کر ماں باپ کو ذلیل کر کے دوسری طرف جا رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے توحید نہیں سکھائی، آپ نے نبی کی تربیت کے مطابق تربیت کرتے ہوئے اسلام کی تعلیم اور بنیاد نہیں سکھائی۔ میں نے عرض کیا تھا، تو سب سے پہلے تربیت کے لیے ہمیں توحید سکھانی ہے۔ توحید کے بعد یہ ایک دو قاعدے کا صرف ذکر کر دوں، یہ کچھ چیزیں ہمارے ذہن میں بسا لینا چاہیے نوجوانوں۔ اسلام مکمل ہے، مکمل کا مطلب قرآن حدیث میں ہمارے دین کی ہدایت کی ساری باتیں موجود ہیں، دلیلوں کا موقع نہیں ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں، اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ دہرائی جاتی رہتی ہیں۔ جب اسلام مکمل ہے تو اس کو اگر مانے تو اس کا فائدہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ اسلامی تعلیم، آپ کے سامنے کوئی بھی نئی چیز آئے، نیا تہوار آئے، نئی فکر آئے، کوئی نیا بہت بڑا ٹی وی چینل پہ کوئی ایسا آدمی آئے جو بہت اچھی تقریر کر رہا ہے، اگر کوئی نئی بات پیش کر رہا ہے جو قرآن حدیث میں نہیں ہے، آپ کے علماء، آپ کے دین کے لوگ جانتے نہیں ہیں، رد کر دیجیے۔ یہ دیکھیے کہ جس چیز کو یہ پیش کر رہا ہے قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، صحابہ نے کیا نہیں کیا ہے، تو وہ دین نہیں ہے۔ دنیا کی ہر بدعت کو آپ اس سے رد کر سکتے ہیں۔ اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ دین مکمل کون ہے؟ جس میں نہ اضافہ کیا جا سکتا ہے نہ گھٹایا جا سکتا ہے، ایک بات۔ اسی طریقے سے اللہ حکیم ہے، احکم الحاکمین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے زیادہ حکمت والے تھے، تو آپ کی یہ ایک اصول بیان کر رہا ہوں کہ آپ کی دماغ میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ اور رسول کا جو بھی حکم اور فیصلہ ہوگا وہ سب سے زیادہ فائدے والا، سب سے زیادہ حکمت و دانائی والا ہوگا،
اس میں کوئی بات بیکار غلط ہو ہی نہیں سکتی. وہ 4 شادی کی اجازت ہو، داڑھی کا حکم ہو یا کوئی اور حکم ہو، ہمارے دماغ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن وہی فائدے مند ہے کیونکہ اللہ حکیم ہے، ہم حکیم نہیں ہیں. سائنس والوں کو، دنیا داروں کو بہت سی چیز سمجھ میں شروع میں نہیں آئی، آج سمجھ میں آ رہی ہے. ابھی کئی چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آگے آئے گی. یہی امتحان ہے کہ آپ کا دماغ قبول نہیں کر رہا ہے، تو اب آپ کے دماغ کو فلاں بزرگ اور فلاں بڑے صحابی وہ دانشور ہے، وہ امام ہے، ان کا ذوق ہے. تو کسی سائنٹسٹ، کسی ذوق، کسی کے اجتہاد، کسی کا کشف، کسی کا خواب اگر قرآن حدیث کے خلاف ہے تو ہم قرآن حدیث کو مانیں گے، اس لیے کہ اللہ اور رسول نے یہ بیان کیا ہے، وہ مکمل ہے، اسی کی بنیاد پہ نجات ملنی ہے. اس سے کئی چیزیں جڑی ہوئی ہے کہ قرآن حدیث مکمل ہے، قرآن حدیث فطرت کے مطابق ہے. قرآن حدیث میں آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے. یہ میں 3 قاعدے بیان کیا، ان تینوں قاعدوں میں سے ایک ایک کے لیے ایک ایک گھنٹہ چاہیے، لیکن میں 3 قاعدہ بیان کر رہا ہوں. اگر ان کو آپ مانتے ہیں تو قرآن حدیث کے سامنے کسی چیز کو آپ نہیں مانیں گے. آخری بات، ایک اصول اور اشارہ کر دوں، یہ سب میں نے سرسری بھی ذکر کیا کہ کوئی جھگڑا ہو، اختلاف ہو تو قرآن حدیث کی طرف لوٹیں گے. دین کے معاملے میں کوئی چیز سمجھنی ہو تو علماء کرام کون سے؟ جو قرآن و حدیث کو جانتے ہیں، جو اہل ذکر ہیں، ان سے پوچھیں گے، ان سے رجوع کریں گے. یہ اللہ کا آرڈر ہے، فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر سے سوال کرو. اہل ذکر کون ہے؟ ذکر کہتے ہیں قرآن و حدیث کو. ہاں، اہل ذکر وہ ہیں جو قرآن و حدیث کو جاننے سمجھنے والے ہیں. جو ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر اسرار، ڈاکٹر ذاکر نائک، ڈاکٹر فلاں، بہت اچھے ہو سکتے ہیں. مولانا سید ابو العلا مودودی، سید قطب، سرور صاحب، حسن البنا، بہت اچھے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر وہ عالم نہیں ہے، اگر وہ اسلامی عقیدہ نہیں جانتے. ہاں، حسن البنا اور مولانا مودودی کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ صحابہ، تابعین، طب تابعین، محدثین کا اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں عقیدے کا کیا اصول تھا، کہ جو کچھ قرآن و حدیث میں ثابت ہے اسے مان لیا جائے، تعویل نہ کی جائے، تفویض نہ کی جائے. حسن البنا کہتے ہیں کہ تفویض صحابہ اور سلف کا، جمہور علماء کا مسلک تھا، غلط بات ہے. مولانا مولوی صاحب عرش پر مستوی ہونے اور عقیدے کی کئی چیزوں کا اللہ کے آسمان اور زمین کے قیامت کے دن ہاتھ میں ہونے کی تعویل غلط کرتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف، اور ہم ان کو صحیح مانتے ہیں. اللہ ان کو معاف کرے، ان کی اجتہادی غلطی اللہ معاف کرے گا. لیکن ہمارے سامنے قرآن حدیث کی دلیل آ گئی تو اب وہ اتنے بڑے مولانا ہیں، ان کا رد کیسے کریں؟ ارے حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کی بات بھی اللہ اور رسول کے بعد خلاف ہوگی تو آپ کو نہیں ماننا ہے، اور مان لو گے رسول کی بات چھوڑ کے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ گمراہ ہو جاؤ گے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ مرجعیت، مرجع علماء ہوں گے. آج کے اس زمانے میں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن میں بہت پھر سے دہرا رہا ہوں کہ موجودہ حالات میں یورپ اور امریکہ کی جو سازشیں ہیں، آپ کے گھروں میں جو موبائل ہے، نوجوان موبائل اور مختلف فتنوں کا جو شکار ہے، نصاب تعلیم کے راستے سے، اسپورٹس کے راستے سے. ہاں، ہمارے یہاں مختلف قسم کے سلوگن، نئی نئی تنظیمیں، مسلمان کہلانے والی کچھ تنظیموں کو غیر مسلم ہمارے بیچ میں لانچ کرتے ہیں. میرے جملے کو یاد رکھیے گا. کئی ایسے ہوتے ہیں جو جہاد کی اور اس کی بات کرتے ہیں، لیکن انہیں بنانے والے غیر مسلم ہوتے ہیں. یہود و نصارہ نے داعش کو بنایا ہے، یہ ثبوت آج کھل کے سامنے آ گیا. شروع میں ہم کہتے تھے تو لوگ ناراض ہوتے تھے، آج وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں اس کے ثبوت آ گئے. ہیلری کلنٹن نے مانا، موساد نے مانا کہ ہاں داعش کو ہم نے بنایا تھا اور اس کا یہ مقصد تھا. تو ہمارے لوگ دیکھتے نہیں ہیں، علماء سے پوچھتے نہیں ہیں، جوش جذبے میں آتے ہیں، اور کوئی اگر عالم نے سچائی کا راستہ بتانے کی کوشش کی تو اسی کو دھمکی دینے لگتے ہیں، اس پر طنز و تعریض کرنے لگتے ہیں. تو مرجعیت علماء کی طرف، قرآن و حدیث کو بنیاد سمجھ کر، جان کر یہ سمجھ لیں کہ شیاطین الانس والجن مختلف شکلوں میں آ کر انسانوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو صحیح ہیں یہ دنیا کا میڈیا ان کو غلط بتاتا ہے، اور جو غلط ہے دنیا کا میڈیا ان کو صحیح بتاتا ہے. اتنا شعور تو ہر مسلمان کو ہونا چاہیے کہ شیاطین ہمیں صحیح تصویر نہیں بتائیں گے. میڈیا میں جو آتا ہے اس کے پیچھے دیکھیں کہ اس خبر کے پیچھے مقصد کیا ہو سکتا ہے، تو آپ سچائی تک شاید پہنچ سکیں. یہ کچھ باتیں میں نے کچھ اصولوں کی روشنی میں، دین کے کچھ رہنمائی کے اصولوں کے بارے میں، کہ مرجعیت آپ علماء کو دیجیے. کوئی بہت اچھی تقریر کرتا ہے، بہت اچھا درس دیتا ہے، اس کو لائک کرنے والے، سبسکرائب کرنے والے بہت ہیں، یہ معیار نہیں ہے. جیسا کہ میں نے کہا، خارجیوں کی نماز روزہ بہت اچھا تھا، اللہ کے رسول نے کہا لائک نہیں کرنا، مل جائے تو قتل کرنا. کیوں؟ آخری بات صرف علامہ ابن تیمیہ نے کہی. کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم ایسا ایسا کرتے ہیں، مناظرہ ہوا، لمبا واقعہ ہے، شارٹ میں. تو کہا کہ آپ نے، وہ کہے گا کچھ لوگ ڈکیتی ڈالتے تھے، چوری کرتے تھے، لوٹتے تھے مسافروں کو. ہم نے ان کو سمجھایا بجھایا اور مسجد میں لے. کہا مسجد میں لانے کے بعد آپ نے ان کو کیا سکھایا؟ تو کہا کہ ہم ان کو یہ سکھاتے ہیں کہ آداب پر عمل کرو، فضائل پہ عمل کرو، نماز پڑھو. کرتے ہیں. کہا عقیدے میں؟ کہا عقیدہ تو ایسا ایسا ہے.
جو ہم مانتے ہیں وہی مانتے ہیں، جو آپ مانتے ہو کیا؟ ہاں وہی، ان کا عقیدہ غلط تھا۔ تو علامہ ابن تیمیہ کا جملہ یاد رکھیے، اچھی طرح دماغ میں بسائیے، نہیں سمجھ میں آتا ہے تو بعد میں پوچھیے آپ کے علماء سے۔ انہوں نے کہا کہ وہ جب ڈاکو تھے اس وقت زیادہ اچھے تھے آج سے۔ مسجد میں آنے کے بعد جو نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر تذکار کر رہے ہیں نا، اس سے اچھے اس وقت تھے جب ڈاکو تھے۔ اچھی طرح سمجھیں کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ ڈاکو تھے تو ان کا کردار حرام خوری والا اور برائی والا ضرور تھا، لیکن عقیدہ غلط نہیں تھا، شرک نہیں تھا۔ اور آج جس عقیدے کو تم نے سکھا دیا وہ شرک کر رہے ہیں، کچھ نیکیاں کر رہے ہیں اور تسلی دے رہے ہیں، اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو علامہ ابن تیمیہ نے اپنی اس بات کی دلیل میں وہی پیش کی کہ دیکھیے، خارجیوں کو اللہ کے رسول نے کہا کہ نماز بہت اچھی پڑھیں گے، مل جائے تو مار دینا۔ غور سے، شارٹ میں بول رہا ہوں۔ اور ایک صحابی کے بارے میں کہا جو ان کے نشے کی وجہ سے ان کو لایا گیا، حد قائم کی گئی، تو کسی صحابی نے کہہ دیا، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت، عبداللہ الحمار نام ہے ان صحابی کا، کہ ارے یہ کیسے آدمی، اللہ کی لعنت ہو ان پر، بار بار لائے جاتے ہیں، سزا دی جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم جانتے نہیں، ان پر لعنت مت بھیجو اور اپنے بھائی کے خلاف شیطان کی مدد مت کرو، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اس لیے شراب پینے کے باوجود ان کو برا مت بولو۔ اور جن کا عقیدہ خراب ہے، نماز بہت اچھی پڑھتے ہیں، اس کے باوجود مل جائے تو مار ڈالنا۔ دونوں کو غور کیجیے، خارجیوں کو اس لیے مار ڈالنا کہ عقیدہ غلط ہے، منہج غلط ہے، اور ان کو اس لیے برا بھلا نہ کہو کہ شراب تو پی ہے لیکن عقیدہ صحیح ہے، اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں۔ تو محنت کیجیے عقیدے پہ، اپنے بچوں کی جو ہے سلامتی چاہتے ہیں، دنیا میں آخرت میں چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حفاظت کا کوچ دے۔ دنیا کے دشمنان دین، شیاطین الانس، شیاطین الجنس کی سازشوں، کوششوں، حملوں سے ہمیں اور آپ کو، ہمارے بچوں کو محفوظ رکھے۔ تو انہیں صحیح عقیدے کا قلعہ دیجیے، تحفظ دیجیے۔ اور پھر اس کے بعد جو یہ دین کے جو کچھ قواعد میں نے 4-5 پیش کیے ہیں، انشاءاللہ موقع رہا اور دوسرے علماء ہیں تو کچھ قواعد پیش کریں گے۔ ان قواعد کی بنیاد پر اپنے سماج اور معاشرے کی، اپنے گھروں کی، اپنے بچے اور بچیوں کی جو ہے تعمیر اور تربیت کریں تو انشاءاللہ ہم محفوظ رہیں گے۔ اور اس میں خاص طور سے ایسے علماء جو قرآن و حدیث کو جاننے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہ پہچاننے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ علماء پر اعتماد کریں، فلاں اور فلاں مشہور ہو گیا، اس کو اتنے لوگ لائک کرتے ہیں، یہ دلیل اور معیار نہیں ہے۔ عالم کو دیکھیں، اور اگر کسی کو آپ مان رہے ہیں اور کچھ دوسرے علماء اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کی فلاں چیز غلط ہے تو تحقیق کر لیں۔ یہ اندھے نہ ہو جائیں کہ ہم اس کو مانتے ہیں تو بس اس کی ساری باتیں مانیں گے، اور جس نے ان کا رد کیا تو ہم اس کے دشمن ہو جائیں گے۔ یہ اصول نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اسے دنیا میں اختیار کرنے کی توفیق دے، اس کی برکت سے دنیا میں عزت، وقار، بلندیاں عطا فرمائے، فتنوں سے محفوظ رکھے ہمیں اور ہمارے نوجوانوں کو، اور مرنے کے بعد اور آخرت میں پروردگار ہر قسم کے فتنے اور ہر عذاب سے ہمیں اور ہمارے تمام اہل و عیال کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔